بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بنا۔ اس نے آپ کی حمایت سے دستکش ہونے کا اعلان کر دیا۔ گویا معاذ اللہ اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو خاندان بنو ہاشم سے انتقام نہیں لے گا۔ اس کے ساتھ ہی قریش نے آپ کی اظہار رسانی کا سلسلہ تیز کر دیا۔ آپ کے لیے مکہ معظمہ میں اپنا کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ مجبوراً آپ 20 شوال 10 نبی کو اپنے خادم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں عمرو بن عمیر کے 3 بیٹے عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب کا اقتدار تھا۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ ان تینوں بھائیوں نے آپ کی نہ صرف یہ کہ بات نہ سنی بلکہ شہر کے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر کے شہر سے باہر نکال دیا۔ آپ کو اس قدر پتھر مارے گئے کہ آپ کے پاؤں لہو لہان ہو گئے اور جوتے پاؤں کے ساتھ چپک گئے۔ طائف سے باہر ایک باغ میں سستانے کے لیے ٹھہرے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ نے اپنے ہاتھ خدا تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا شروع کی: الہی، میں تیرے پاس اپنی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ آزمائش کا دور گزر چکا تھا۔ دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کی: حکم ہو تو طائف والوں کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں جن پر یہ آباد ہیں۔ فرمایا، نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو امید ہے کہ آئندہ ضرور ایمان لائیں گے، کیونکہ آپ کی برادری کے سردار ابو لہب نے آپ کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک رشتہ دار مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے لو۔ وہ اپنے بیٹوں کو لے کر مسلح حالت میں آپ کو لینے کے لیے گیا اور اپنی اور اپنے بیٹوں کی تلواروں کے سائے میں خانہ کعبہ کا طواف کروایا اور اپنی حمایت کا برملا اعلان کیا تھا، تب آپ گھر جا سکے۔